الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافر لوگ یہ نہیں دیکھتے بے شک زمین اور آسمان کانتا رتقا دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما تو ہم نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے ہر جاندار کو، زندہ چیز کو، مخلوق کو پانی سے بنایا۔ افلا یؤمنون، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور زمین میں ہم نے پھر بڑے بڑے رواسی، مضبوط بنیادوں، جڑوں والے پہاڑ رکھے کہ وہ ان کو لے کے لڑک نہ جائے زمین، اعتدال کے لیے اس میں پھر پہاڑ رکھے۔ یہ ایک کرہ ہے گیند نما جو تیر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے مختلف مخلوقات کے حصوں میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے، تو اس کا توازن ووضع المیزان اللہ تعالیٰ نے برقرار فرمایا ہے پہاڑوں کے ذریعے سے۔ وجعلنا فیها فجاجا سبلا، اور ہم نے پھر اس میں کشادہ راہیں بھی بنا دی، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ان راہوں کے ذریعے سے رستہ حاصل کریں، راہ پائیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے ان کے سروں پہ آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ ان نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں، ان پہ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے لیل و نہار، رات اور دن کو تخلیق کیا۔ یہ رات باقاعدہ تخلیق کی گئی ہے، اس کی پیدائش ہوئی ہے، اسے بنایا گیا ہے، اور اس کو تخلیق کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو پیدائش سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بنایا جانا، کسی چیز کا تخلیق کیا جانا، کسی چیز کو وجود عطا کیا جانا۔ اب ہماری کیا ہوئی ہے؟ تخلیق ہوئی ہے، ہم اسے پیدائش بھی کہتے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کی تخلیق یا پیدائش کس طریقے سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا، کھنکھناتی مٹی سے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر لوگوں کو کہا کہ فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کریں، تو وہ سجدہ بجا لائے۔ اسی طرح جو رات ہے، اس کا میٹیریل اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق فرمایا، اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ والنہار، اور دن، اس کا میٹیریل یہ اللہ کی مخلوقات ہیں ساری کی ساری۔ والشمس والقمر، سورج یہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے اللہ نے خلق فرمایا۔ والقمر، چاند اللہ کی مخلوق ہے، اسے اللہ نے تخلیق فرمایا۔ کل فی فلک یسبحون، یہ اتنے بڑے بڑے اجرام فلکی، اتنے بڑے بڑے سسٹم، اتنے بڑے بڑے سیارے، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے دائرے، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، ان چیزوں میں عبرتیں ہیں، ان چیزوں میں انسان کے لیے فکر ہے اور رستہ ہے اگر وہ تلاش کرنا چاہے۔ اب یہاں ایک بگ بینگ تھیوری، اس کا ایک بڑا زور رہا، ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا بڑا زور رہا، اور بعض نے ان آیات سے اس بگ بینگ تھیوری کا استدلال کرنے کی کوشش کی کہ کائنات ایک گلوبل وارمنگ، پورے کا پورا ایک سارا سسٹم جتنا سیاروں کا ہے، کہکشاؤں کا ہے، یہ ایک گیند نما تھا، آپس میں چمٹا ہوا تھا، اچانک پھر ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے ہونے کے بعد یہ کائنات پھیل گئی، اور سیارے اپنی جگہ پہ چلے گئے، ستارے اپنی جگہ پہ چلے گئے، اور یہ سلسلہ خود بخود ہو گیا۔ یہ منکرین خدا وہ تصور دیتے ہیں،
لیکن یہ ہمارے قرآن مجید کا تصور یہ ہے، اور جو سائنس اس کی تشریح کرتی ہے، ہم اس تشریح کو حتمی اس لیے نہیں مانتے کہ سائنس اپنا قبلہ آئے روز تبدیل کرتی رہتی ہے، لیکن اللہ جو فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ میں جو قرآن سے سمجھوں وہ قرآن نہیں ہے، وہ میری سمجھ ہے۔ قرآن وہی ہے جو اللہ نے اتارا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو میں سمجھ لوں اور میں کہوں کہ یہ قرآن ہے تو کل کلاں پھر میں اس کے مخالف کوئی اور اسی آیت طیبہ سے بات سمجھوں تو میں یہ سمجھوں کہ پچھلی بات ختم ہو گئی ہے۔ اسی سائنسی نظریات کی بنیاد پہ انہوں نے تورات کو منہدم کیا، انہی سائنسی نظریات کی بنیاد پہ انہوں نے انجیل کو منہدم کر دیا۔ انجیل سے ایک بات سمجھ لیتے تھے اور جس بات کو سمجھتے تھے کہتے تھے یہ انجیل ہے، اور سائنس نئی تحقیق کرتی تھی اس کے مخالف بات لے کے آتی تھی تو پھر کہتے تھے کہ ہاں یہ نا تورات میں غلطیاں ہیں، تورات میں غلطیاں ہیں۔ خود ہی ایک عقیدہ بنا لیا کہ وہ سائنس نے تحقیق کر دی کہ کائنات حرکت نہیں کرتی، تو پھر نظریہ بنا لیا کہ ہاں تورات میں بھی ہے کہ جس پہ اللہ کا بیٹا ہے وہ حرکت نہیں کرتی۔ پھر ریسرچ ہوئی کہ کائنات حرکت کرتی ہے تو وہ نظریہ غلط ہوا، تورات پہ زد پڑی، ہماری تورات غلط ہے، ہماری انجیل غلط ہے۔ اسی لیے علماء کا یہ فیصلہ ہے، جو مفسر ہیں، مدبر ہیں، محقق ہیں، کہ کوئی فلاسفر، کوئی سائنسدان قرآن مجید سے کوئی عقلی استدلال کر کے اسے قرآن کے فہم کا نام تو دے سکتا ہے، قرآن مجید کا نام نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید تو ایک جلد میں، اس کی تفسیریں ہزاروں جلدوں میں ہیں، لیکن وہ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ ہر دور کے لوگ اس سے اخذ کریں گے، اور اگر تفسیر کے اندر کوئی بات غلط ثابت ہوتی ہے جو کسی مفسر نے کی ہے تو وہ اس کا استدلال غلط ہوا ہے، نہ کہ اللہ نہ کرے قرآن مجید کی کسی آیت پہ اس کی تحقیق کی زد پڑی ہے، اس نے اپنے ذہن کے مطابق سمجھا، لیکن ضروری نہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ باہم ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ اس کی سائنسی تفسیریں ہیں، فلسفیانہ تفسیریں ہیں، اس کی منطقی تفسیریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کے نمونے، اس نے ایک میٹیریل تھا، اس میٹیریل میں یہ چیزیں پڑی تھیں، لیکن الگ باقاعدہ ان کو تخلیق کیا 6 دنوں میں، 4 دنوں میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں کے اندر 4 ایام ان کی تخلیق فرمائی، اور 2 دنوں میں ان کا سسٹم وہ درست فرمایا، اور پھر اس کے بعد انہیں فہم اور شعور بھی دیا زمینوں کو، آسمانوں کو۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم میری اطاعت کے لیے آنا چاہو گے؟ تو قالتا اتینا طائعین، تو یہ دونوں کہنے لگے ہم تو بھاگے بھاگے آئیں گے۔ زمین کہنے لگی کہ میں بھی بھاگی بھاگی آؤں گی، دوسری زمینیں بھی کہنے لگی کہ ہم بھی بھاگی بھاگی آئیں گے، آسمان بھی کہنے لگے کہ ہم بھی اپنے اللہ کی اطاعت کے لیے بھاگے بھاگے آئیں۔ تو اتنا بڑا سسٹم، اگر اللہ کے کہے پہ تمہیں یہ سسٹم نظر آ رہا ہے، اس پہ غور کرو، تو اس جملے پہ بھی غور کرو کہ یہ سسٹم اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ جب تو ہمیں بلائے گا ہم بھاگے بھاگے آ جائیں گے، تو پھر تم میری اطاعت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ یہ ایک دلیل رکھی ان کے سامنے۔ یرا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو الگ الگ کر رہا تھا وہ دیکھ رہے تھے، مراد یہ ہے کہ جو بنی ہوئی چیز پہ بعد میں بھی غور کرتا ہے اسے گزشتہ ساری کی ساری طاقتیں، قدرتیں، عبر، نمونے اسے نظر آ جاتے ہیں۔ تو بعض جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یرا کا لفظ آیا ہے وہاں بریلوی اپنا توت کھڑا کر دیتے، کہتے لو جی نبی کریم غیب جان دینے۔ الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے نہیں، اس لیے اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ سے ہیں اور آپ عالم الغیب ہیں۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں اولم یری الذین کفروا، کا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے پھر ہم نے جدا کر دیا؟ تو زمین و آسمان کو تو اللہ نے کافروں کو بنانے سے پہلے جدا کیا ہے۔ تو یہ ایک تصور کے لیے ہوتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا بندے نے نہیں دیکھا کہ اس کو اللہ نے اس کے والد کے نطفے سے پیدا کیا؟ کیا وہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا؟ یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ کیا وہ غور نہیں کرتا اس بات پہ، ان اسباب پہ، ان مقاصد پہ؟ پھر پہاڑوں کی آگے پھر فرمایا کہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے پھرنے والے کو من دابۃ، ہر چلنے پھرنے والی چیز کو من الماء اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، اور یہاں فرمایا ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا۔
تو پانی یہ باقاعدہ زندگی ہے انسان کی. ہم پیتے ہیں، ہم پانی کو کھاتے ہیں، اور پانی ہماری سانسوں میں ہے، رگوں میں، آکسیجن کے اندر پانی ہے. اور یہ پانی خدا کی قدرتی مشینیں اتنی مقدار میں مکس کرتی ہیں جتنا ہمیں چاہیے. اگر یہ زیادہ ہو جائے تو لوگ سانس کے مریض بن جائیں. جن علاقوں میں نمی زیادہ ہوتی ہے وہاں ہارٹ پیشنٹ زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، وہاں آکسیجن کی کمی ہوتی، خاص کر کے پہاڑی علاقوں میں. وہاں پانی چونکہ وزنی ہوتا ہے، بوجھل ہوتا ہے، وہاں تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے اور ان علاقوں میں مرض بڑھ جاتا ہے، یہ شدت اختیار کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے زندہ رہنے کے لیے یہ پانی رکھا ہے، اور اسے ہم پیتے ہیں، خوراک کے طور پہ کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ یہ روٹی بھی ہے اور یہ پانی بھی ہے. اس کو کھایا بھی جاتا ہے روٹی کے طور پہ، یہ خوراک ہے، پوری کی پوری روٹی ہے، پورے کا پورا مطعم ہے، پورے کا پوری غذا ہے پانی. اور اس کے بغیر انسان کی زندگی وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ زندگی ختم کرنا چاہیں گے تو وہاں ان اسباب میں سے جن اسباب کی بنیاد پہ زندگی ختم ہوگی، ایک یہ بھی ہے کہ اللہ زمین کا پانی سکیڑ دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ شام کے علاقوں کی طرف اللہ تعالیٰ زمین کا پانی سکیڑ دیں گے، اور لوگ اپنے گھروں سے پانی لینے کے لیے نکلیں گے لیکن انہیں پانی نہیں ملے گا، اور خالی واپس لوٹیں گے، اپنے تست لے کے، اپنے تھال لے کے، اپنے پیالے فنجان لے کر کے، اپنی بالٹیاں ڈرم لے کر کے پھر واپس پلٹیں گے، انہیں پھر پانی نہیں ملے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ زندگی کو سکیڑ دے گا، زندگی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. اتنی بڑی چھت، یہ جو رستے ہم چل رہے ہیں زمین پہ، یہ اللہ نے عقل دی ہے. ہم جب پاؤں زمین پہ لگاتے ہیں تو ہم اٹھا لیتے ہیں، اس میں پورے کا پورا ایک سسٹم ہے. ورنہ اگر اس کرے سے باہر چلے جائیں تو زمین پہ پانی لگ جائے، پاؤں لگ جائے تو اوپر نہیں اٹھ سکتا. پاؤں پہ اگر پانی لگ جائے تو اوپر نہیں اٹھ سکتا. یہ خاص قسم کی غلظت، یہ ہم فزکس کے اندر پڑھتے ہیں، ایکشن ری ایکشن، اس کی اصطلاحات ہیں میٹلرجی میں، کہ ہم زمین پہ مارتے ہیں تو زمین اس کے ری ایکشن میں ہمارے پاؤں کو اوپر اٹھاتی. اور اگر زمین کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں کہ نہ اٹھائے، پھر اسی طرح ایک حد تک یہ نیچے کھینچتی ہے. جب ہم اس حد کو کراس کر لیں پھر دوسرے سیارے ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں. چاند ہے یا دوسرے سیارے ہیں، اپنی اپنی زمینوں کے جو سیارے ہیں چاند ہیں. تو ان چیزوں پہ بندہ غور کرے، کلا سائنسدان ہی نہ بنے، فلسفی تے منطقی بن کے کتاباں ہی نہ لکھی جاوے ساری زندگی کیمسٹری تے فزکس دیاں. انہاں چیزاں دے پیچھے غور بھی کرے کہ بنائیاں کنے. اس سورج دے بارے ہن دس دیا جی یہ زمین تو اتنے کروڑ کلومیٹر دور ہے، اتنے کروڑ کلومیٹر دور ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ 80,000 کروڑ کلومیٹر دور ہے. سائنس کی تحقیقیں شغافی ہیں نا، 80,000 اور 8,000 نوری سال کلومیٹر دور. اور نوری سال وہ ہوتا ہے کہ روشنی سیکنڈ کے 32ویں کروڑویں حصے میں، روشنی سیکنڈ کے 32ویں کروڑویں حصے میں جو فاصلہ طے کرتی ہے اس کو نوری سال کہتے ہیں. اور زمین پر روشنی سورج سے یہ سیکنڈ کے 8ویں حصے میں آتی ہے. سائنسی تحقیقات ہیں، ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ 8 منٹ میں آتی. اتنی دور ہے. اور کل کائنات جو ہے وہ کتنی لمبی ہے؟ کل کائنات، ٹوٹل کائنات کتنی بڑی ہے؟ اتنی چھوٹی ہے کہ آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹوٹل زمین کی جو لمبائی ہے، ٹوٹل زمین کی جو لمبائی ہے وہ 22,000 کلومیٹر، 22,000 کلومیٹر، اس سے کم ہے ٹوٹل زمین کی لمبائی. آپ یہاں بیٹھے ہیں اور کراچی یہاں سے کتنا دور ہے؟ تقریباً 1200-1300 کلومیٹر. اور یہاں سے سعودیہ کتنا دور ہے؟ تقریباً 3500 کلومیٹر. یہاں سے اسرائیل کتنا دور ہے؟ تقریباً 3200 کلومیٹر. یہاں سے امریکہ کتنی دور ہے؟ تقریباً آ جا کے اب سارا سلسلہ ڈال دیں، 3,000 سے اوپر 3,000 اور ڈال دیں تو 22,000 کلومیٹر کا یہ چھوٹا سا دائرہ ہے. اور سورج اربوں کھربوں کلومیٹر نوری سال، اور روشنی ایسے پلک جھپکتے پہنچے یہاں. تو اللہ کی پکڑ کتنی شدید ہے اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو. ان چیزوں پہ غور کرو فلاسفروں، سائنسدانوں، محققوں،
کیمسٹری کے اصول لکھنے والوں، کائنات کو HOT SO4 اور سلفیورک ایسڈ اور اس طرح کی تحقیقات اور ریسرچوں کے ساتھ کائنات کے اوپر حکمرانی کرنے والوں کہ یہ جناب علی بیسٹن تھا، یہ نظریہ ارتقاء تھا، یہ فلاں تھا، یہ وہ تھا، اس نے جناب علی یہ چیز ایجاد کر دی، یہ چیز ایجاد کر دی، ان ساری ایجادات کے پیچھے دیکھو کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک خالق کل کائنات جس نے یہ سارے کے سارے سسٹم تشکیل دے رکھے ہیں، اس کائنات میں چلتے پھرتے ہو، اس کو یاد کرو۔ اور یہ اتنے بڑے بڑے سسٹم کل فی فلک یسبحون اپنے دائرہ کار میں تیرتے ہیں، نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تم اپنے دائرہ کار سے کیوں نکلتے ہو؟ تمہارا بھی ایک دائرہ کار ہے، اس دائرے میں رہو، اس دائروں کو پہچانو اور اس کی پاور بناؤ اور اپنی اوقات میں رہو، اپنی حیثیت میں رہو۔ سورج ایک دن اپنے دائرے سے نکلے گا، کائنات پہ قیامت آ جائے گی۔ ایک دن دائرے سے نکلے گا، ایک دن مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ دائرے سے نکل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کوئی مستشرق نہیں مانتا بے ایمان، کوئی مشرک مرتد زندیق کافر نہ مانے، مسلمان ایمان رکھتا ہے۔ تاجدار کونین نے فرمایا کہ سورج روزانہ کل یوم، روزانہ اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، روزانہ جاتا ہے۔ فرمایا عرش کے نیچے جا کے اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ جی کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر نکل، یہ پھر نکلتا ہے۔ اب سائنس یہ کہتی ہے یہ تو غروب ہی نہیں ہوتا، یہاں اندھیرا ہے تو امریکہ میں روشنی ہے، امریکہ میں اندھیرا ہے تو پاکستان میں روشنی، یہ کب اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے؟ تمہاری آنکھ نہیں دیکھتی، نہ دیکھے جاتا ہے۔ روزانہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے، روزانہ اللہ اسے از سر نو اجازت دیتے ہیں، اور پھر ایک دن یہ رستے سے ہٹ جائے گا، پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر یہ مغرب سے نکلے گا اور ایک دن مدار سے ہٹے گا۔ تو اگر پانی اپنے مدار سے ہٹے تو سونامی بنتا ہے، ہلکی سی تھر تھراہٹ ان میں آتی ہے تو کائنات اندھیر ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں گرہن لگ گیا۔ تو انسان کو کہا گیا ہے کہ دیکھ ایڈے ایڈے وڈے سسٹم نے، یہ تینوں غور تے توجہ کرن لی بنائے نے، انہاں نوں غور کر کے تے اللہ کر، ایمان مضبوط کر اللہ دی ذات دے بارے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کوئی بندہ اسی اس واسطے نہیں بنایا کہ ہمیشہ رہے گا، یہ قانون ہے، اصول ہے۔ افإن مت، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعائیں کرتے ہیں کہ تم مر جائے، مشرکین کافر، اگر آپ مر گئے، اصول طے کہ مرنا سارے نے، مرنا سارے، یہ کوئی گل نہیں، پہلوں دس دیتا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بشر کائنات رہن واسطے بھیجیا، وما پہلوں اصول بیان کرتا ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کوئی بھی بشر ہم نے اس لیے نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ رہے۔ افإن مت، اگر آپ مر گئے، فہم الخالدون، تو یہ بیٹھے رہیں گے۔ کیسا زبردست حوصلہ افزا، جب پہلوں دسیا کہ یہ کوئی ٹینشن والی گل نہیں بھی تہاڈی موت ہونی، اللہ نے کوئی بشر رہن واسطے بنایا ہی نہیں۔ دوسرا انہاں نوں چھیتی پئی ہے کہ تسی مر جاؤ، اگر تسی فوت ہو گئے، افإن مت مخاطب کا صیغہ ہے، اگر آپ مر گئے، فہم الخالدون، تو دعائیں بد دعائیں کرنے والے یہ بیٹھے رہیں گے۔ اگر آج کوئی شخص کسی کے مرنے کی دعا کرتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ مر گیا تو اس نے کون سا بیٹھا رہنا ہے۔ اگر کوئی اپنے باپ کے مرنے کی ناؤز باللہ دعا کرتا ہے کہ بابا مرے جان چھڈے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیڑا پانی چ بننی ہے۔ اگر کوئی بھائی کسی بھائی کی موت کی تمنا کرتا ہے کہ مرے اور وراثت پہ میں ڈاکہ ڈالوں، یہ لا ولد مر جائے، بے اولاد مر جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اگر کسی کے حقوق ہتھیانے کے لیے کوئی موت کی کسی کی تمنا کرتا ہے، افإن مت، اگر تم مر جائیں گا، فہم الخالدون، تو یہ بہ رہن گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، اور جو رسول اللہ کی موت کی تمنائیں کرتے تھے وہ بھی، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نا کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو تھوڑی تکلیف دے کے، تھوڑی آسانی دے کے آزمائیں گے۔ اس آزمائش سے دو آزمائشیں مراد ہیں، ایک ہے مرتے وقت تکلیف آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، ایشا موت کے لیے سختیاں ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حالت ایمان میں آسانی کے ساتھ روح قبض کرنے والے فرشتوں کو محبت بھرا پیغام دے کے کہ وہ کہیں
کہ انسان کے لیے جنت کی خوشخبری ہو اور انسان اس میں مگن ہو، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا، لوٹایا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ زندگی کے اندر انسان کے خیر والے دن بھی آتے ہیں، ذرا آسودگی والے بھی دن آتے ہیں۔ 4 دن جے بھی بھری ہوندی ہے، 4 دن ویلی ہوندی ہے، تے 4 دن بھری ہوئے تے چھاڑا نہیں مارنیاں چاہیے، 4 دن ویلی ہوئے تو رونا نہیں چاہیے۔ یہ ہے آزمائش کہ جی آج اللہ نے 4 آنے بال بچے دے تے بندہ ہے میں دوجہ نہ سمجھے کہ بھئی باقی دنیا میں کسی کا کوئی بھی نہیں اور میں جناب علی پاٹے خاں اور 30 مار خاں ہوں نا۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی نہیں، اللہ تو ہے نا اس کا۔ تو اس لیے ان باتوں کے اوپر یقین رکھیں۔ فرمایا حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تکلیف دے کے آزمائے، اس پہ تو میں نے لوگوں کو پورا اترتا دیکھا ہے، لیکن وہ لوگ میں نے پورا اترتے نہیں دیکھے جن کو اللہ خیر دے کے آزماتا ہے۔ وہ لوگ اکثر طور پہ مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے، نہ ہوتا تو میں نے گزارا کرنا تھا نا، تو اگر دیا ہے تو اس میں سے میں پھر اس کا بھی کچھ کر جاؤں، جس نے اتنے بڑے بڑے سسٹم، اربوں خربوں کی ٹیکنالوجی سورج روزانہ ہمیں دیتا ہے، تو اس کے نام کے جھنڈے لہرا جاؤں، کچھ اللہ کی یادیں تازہ کر جاؤں، کچھ دین کا کام کر جاؤں، کچھ اللہ کے نام پہ یادگاریں چھوڑ جاؤں تاکہ میری آخرت کامیاب اور روشن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان نشانیوں پہ غور کر کے